السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں جو ٹھیک ہوں آپ کی دعاؤں سے. ہوپ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک تھوڑا ڈیفرنٹ رہے گا. آج ہم لوگ جانیں گے کہ کیسا ہماری ہیومن باڈی ورک کرتی ہے ہماری ٹرننگ پوائنٹ پہ، جو کہ ہماری ٹین ایج ہے، اور کیسا ہمارے دماغ کے اندر الگ الگ قسم کے خیالات آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں اور کیسا آتے ہیں، اور ہم برے خیالاتوں سے کیسا بچ سکتے ہیں. کیونکہ ہر وہ دماغ میں ہمارے جو خیالات آتے ہیں، اگر ہم اسے صحیح سے انٹرپریٹ نہیں کر پائے تو وہ ہماری زندگی کی بربادی بھی بن سکتی ہے. زیادہ تر لڑکوں کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ زیادہ تر ہمارے دماغ میں کیا چلتا ہے اس ایج میں. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ صرف ہارمونز کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محبت میں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک اپنے ٹیمپٹیشنز پر قابو نہیں پایا ہے. اس ایج میں ہمیں ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی صرف ہمارے دماغ میں ہے صرف وہی صحیح ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. پہلی نظر میں محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ بس آپ کے اندر ایک ہارمونل امبیلنس ہو رہا ہے. اگر آپ اس کو پیار سمجھ کر آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ اپنی خود کی زندگی اور کسی اور کی زندگی خراب کرنے والے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 27 to 28 میں کلیئرلی بتاتے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول فرمائے، لیکن جو لوگ ان کے جذبات کو فالو کرتے ہیں تو وہ جذبات ان کو دین سے بھٹکا دیں گے اور دین سے دور لے کے چلے جائیں گے. اور اللہ ہماری مشکلات ہلکا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ انسان کو کمزور بنایا گیا تھا. اللہ کلیئرلی بول رہے ہیں کہ انسان کو کمزور بنایا گیا تھا. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اتنا کمزور کہ شیطان انسان کو آسانی سے بھٹکا سکتا. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا شیطان ہمارے دماغ کے ساتھ صبر سے کام کرتا ہے. ابن القیم رحم اللہ بتاتے ہیں کہ روکو اس پہلے نظر کو، کیونکہ اگر آپ اس پہلے نظر کو نہیں روک پائے تو آپ ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں. پھر انہوں فرماتے ہیں کہ روکو اس پہلے قدم کو، کیونکہ اگر آپ اس پہلے قدم کو نہیں روک پائے تو آپ کے دماغ کے اندر ایک خیال بن جاتا ہے. پھر انہوں فرماتے ہیں کہ روکو اس خیال کو، کیونکہ اگر آپ وہ خیال کو نہیں روک پائے تو وہ ایک آپ کی ایکشن میں بن جاتا ہے، یعنی کہ ایک عمل میں. پھر انہوں فرماتے ہیں کہ روکو اس ایکشن کو، یعنی کہ اس عمل کو، روکو اس ایکشن کو، کیونکہ اگر آپ نہیں روک پائے تو وہ ایک آپ کی عادت بن جاتی ہے. اور یہ سب کہاں سے چالو ہوا؟ بس ایک نظر سے چالو ہوا. سبحان اللہ. ابن القیم رحمہ اللہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آنکھیں دل کا آئینہ ہیں. بہت خوبصورت سے باتیں سنیے گا. آنکھیں دل کا آئینہ ہے. اگر کوئی شخص اپنی نظر نیچے کرتا ہے تو دل اس کی خواہشات اور سنجیدگیوں یعنی ومس کو کم کر دے گا، لیکن اگر کوئی شخص اپنی نظر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کے دل میں خواہشات بھڑک اٹھے گی. پھر سے سنیے گا. اگر کوئی شخص اپنی نظر نیچے کرے گا تو دل اس کے خواہشات اور سنجیدگیوں کو کم کر دے گا، لیکن اگر کوئی شخص اپنی نظر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کے دل میں خواہشات بھڑک اٹھے گی. اس کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ پہلے نظر پڑتی، پھر خواہشات اور آئیڈیاز آتے، پھر منصوبے بنتے یعنی پلانز بنتے، پھر وہ ایکشن میں کنورٹ ہوتا اور فائنلی وہ عادت بن جاتی جو ہٹانا بہت مشکل ہو جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت 30 میں بتاتے ہیں کہ اپنی نظر کو زیادہ امپورٹنس دیو، کیونکہ ایک ہلکی سی نظر بھی ایک بہت بڑا گناہ بن جا سکتا ہے ہمارے لیے، اور یہ نظر ہمارے لیے فتنہ تو بہت آسانی سے بن جائے گا.
آج کل کے زمانے میں جو ہمارے پاس یہ جو ڈیوائسز ہے یہ موسٹلی فتنہ ہیں ہمارے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ ایک صحابہ کا ایک قصہ سنا ہے تو آپ لوگ سمجھ جاتے کہ میں کیوں یہ فتنہ بول رہا ہوں میرے ڈیوائسز کو۔ آپ سبھی کو تو معلوم ہوگا کہ جب ہم احرام عمرہ یا حج کی نیت سے پہنتے ہیں تو ہمیں تھوڑی چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم جانوروں کو شکار نہیں کر سکتے کھانے کے لیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا گروپ ایک بار احرام کی حالت میں تھے اور وہ لوگ چل رہے تھے، تو چلتے چلتے ایک شکاری جانور، بہت سارے شکاری جانور صحاباؤں کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، اور وہ جانور بہت ہی نزدیک آ گئے تھے صحاباؤں کے، اتنے نزدیک کہ وہ صحاباؤں کو بس وہ جانوروں کو ذبح کرنا باقی تھا، اور سب سے بہترین اور سب سے مہنگا کھانا پیش کیا جاتا تھا۔ یہ جو جانور تھے، شکاری جانور یہ صحاباؤں کی بھوک اور غریبی کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی یہ شکاری جانور صحاباؤں کے لیے فتنے سے کم نہیں تھے، مگر پھر بھی اتنے نزدیک آنے کے بعد بھی صحاباؤں کے یہ جانور، وہ صحابہ کیا کریں، وہ صحاباؤں میں سے ایک صحابی بھی وہ جانوروں کو چھوئے تک نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی چیز پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت میں فرماتے ہیں کہ جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ یقیناً ان جانوروں کے ذریعے سے آپ کو آزمائے گا جن پر آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے۔ اللہ نے اس فتنے کو ٹیسٹ کیوں کہا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بتا سکے کہ وہ اللہ تعالیٰ اندیکھا میں بھی پریکھتا ہے، یعنی کہ ہر وہ چیز دیکھتا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کیوں یہ ڈیوائسوں کو فتنہ کہا جا رہا ہے۔ ویسے ہی سیم یہ ڈیوائسز جانور ہیں جو ہماری طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم اس میں ڈوبتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہماری نظر پبلک میں تو نیچے رہتی ہے، مگر کیا ہماری نظر یہ ڈیوائسز پہ بھی نیچے رہتی ہے؟ ہم پبلک میں تو خراب چیز نہیں دیکھتے، مگر جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو تب بھی ہم اپنی نظر کو کنٹرول کرتے ہیں؟ پوچھیں اپنے آپ سے، یہ ڈیوائسز فتنہ نہیں تو کیا ہے ہمارے لیے؟ یہاں سوشل میڈیا پہ آدمی اپنے آپ کو، اپنی شرم حیا بیچ کے چند لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھول کے رکھ دیتا ہے سب کے سامنے، اور دیکھنے والے بھی سب دوڑ دوڑ کر دیکھتے ہیں، پھر اسے اور بڑھاوا دیتے ہیں یہ سب کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے یہ فتنہ کا گیم بڑھتا ہی رہتا ہے۔ یاد رکھیے، جہاں دو نان محرم ایک دوسرے کو فالو کیے کوئی بھی سوشل میڈیا پہ، تو وہاں نظر جھکانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر نظر پڑتی، پھر خیالات اور آئیڈیاز آتے، اور پھر گناہ بڑھتا ہی رہتا، کیونکہ شیطان رکنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ اپنے وسوسے سے آپ کو دن رات سناتے رہیں گا، وہاں پھر سمجھ جاؤ آپ فتنے میں پھنس رہے ہو۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم یہ چیزوں کا صحیح سے استعمال کریں تاکہ ہم اپنی پوری امہ کو یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب دیکھ سکے، اور ہم اللہ کو راضی کر سکے اور ایک ساتھ جڑ جائے، نہ کہ دشمنی رکھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں بتاتے ہیں کہ اور جو شخص میری یاد میں روگدانی کرے گا بے شک اس کی زندگی اداس ہوگی۔ تو کیا ہم اللہ کو صحیح سے یاد کرتے ہیں؟ تو کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب آپ ایک نان محرم کی فوٹو نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں اور اسے لائک کرتے ہیں؟ جب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے، بے شک یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیے آپ۔ اور جب ہم جو اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں قرآن اور سننا کو ہی صحیح سے فالو نہیں کرتے، تو اتنے سارے مشکلات دنیا میں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ بھیجتے ہی۔ اتنا سمپل سا دین ہے ہمارا الحمدللہ سے، اسی کو ہی فالو نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم مسلمانوں کا ایک پرپس تو کلیئر ہے اس دنیا میں، تو ایٹ لیسٹ اسی کو تو صحیح سے فالو کریے، اور اپنا وقت اور جوانی کا جوش بے فضول کی چیزوں میں مت لگائیے۔ ہماری کمیونٹی آلریڈی بکھری ہوئی ہے، لوگ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں، اس پر مذاق بنانے کی جگہ ہمیں جڑ جانا چاہیے۔ اب میں آپ لوگوں کو تھوڑے پوائنٹس بولتا ہوں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو بولا تھا سورہ لقمان میں، بیٹا اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ بیٹا کوئی چیز رائے کے بھی برابر کیوں نہ ہو، اور کون سے بھی چھاتے میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں، اللہ اسے نکال لے گا۔ بیٹا نماز قائم کرو، نیکی کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اور کون سی بھی مصیبت میں ہو صبر سے کام کرو۔ لوگوں سے منہ نہ پھیر کر یا منہ کھول کر نہ بات کرنا۔ زمین پر اکڑ کر چلنا، کیونکہ اللہ کو خود پسند اور اکڑ کے چلنے والے لوگ نہیں پسند ہے۔ اپنی چال میں اعتدال یعنی کہ بیلنس اختیار کرنا۔ اپنی آواز کو دھیمی رکھنا، کیونکہ سب سے گندی آواز یعنی کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ آخری میں میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے
کہ جتنے بھی آپ کے پاس نان محرم ہیں کہیں کے بھی فالوئنگ لسٹ میں جو اپنی پرسنل پکچرز ڈالتے ہیں انہیں اپنے فالوئنگ لسٹ سے ہٹا دیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت شریف ہیں اور آپ کی نظر سے غلط خیالات بھی نہیں آتے، مگر ایک قصہ ضرور یاد رکھیے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس ایک بار ایک بہت خوبصورت عورت کا آفر آیا تھا۔ وہ آفر یہ تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام وہ عورت کے حوالے ہو جانا۔ یہ آفر سنتے کہ یوسف علیہ السلام کے بھی دل میں ہلچل مچی تھی، ان کے دل میں بھی جھجک اٹھی تھی، ان کے کان میں بھی شیطان وسوسہ ڈالا تھا، مگر اسی وقت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یہ سب چیزوں سے ان کو دور رکھنے کے لیے۔ وہ تو پیغمبر تھے جو اللہ تعالیٰ کے اتنے نزدیک تھے، ان کو یہ ہوا تو ہمیں نہیں ہو سکتا، ہم کیا چیزیں تھے۔ اور ایسے کتنے کی کیسز ہیں جہاں لوگ آن لائن دعویٰ کرتے کرتے اس فتنے کا شکار بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے اس فتنے سے، کیونکہ موت کون سے حالت میں آتی وہ ہمیں کسی کو نہیں پتہ۔ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی دکھی پلیز لائک کریے، شیئر کریے اور سبسکرائب کریے، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے جیسے نوجوانوں کو یہ ویڈیو انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر یا فیس بک پر شیئر کیجیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور انشاءاللہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے، اور اسے جتنا ہو سکتا آپ شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔